السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم غنہ کی ریویژن کریں گے۔ غنہ کیا ہے؟ غنہ اصل میں نیزلائزیشن آف وائس ہے، ناک میں آواز کو لے جانا، اور غنہ نون اور میم کے اوپر ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہے یہ اس کا مخرج جو ہے وہ الخیشوم ہے۔ سو اس کے چند اصول ہیں جو ہم ریوائز کریں گے۔ نون ساکن سے کے پہلے ہم اصول نون غنہ پہلے ہم کریں گے۔ جو اصول نون پہ اپلائی کرتے ہیں وہی تنوین پہ اپلائی کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین پہ ایک ہی رولز اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اینڈ میں اگر ہم حرف کی آخری حالت دیکھیں یا آواز کی آخری حالت دیکھیں تو نون ساکن کی آواز آ رہی ہوتی ہے تنوین میں بھی۔ سو اس کے 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے اظہار۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ نون ساکن، نون کی آواز کا اظہار کیا جاتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہو۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ سو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں نون کی آواز کا اظہار کیا جائے گا اور ادھر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے ادغام کا۔ ادغام کا مطلب ہے مکس اپ ہو جانا، مدغم ہو جانا، ایک دوسرے میں رل مل جانا۔ ادغام 2 قسم کا ہوتا ہے: ادغام غنہ کے ساتھ اور ادغام غنہ کے بغیر، یعنی کہ ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ اور ادغام 6 حروف پہ ہوتا ہے جن کے مجموعے کو یرملون بھی کہا جاتا ہے: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ سو ان 6 حروف پر ادغام کا قاعدہ اپلائی کرتا ہے۔ اب ان میں سے 4 حروف ہیں جن پہ ادغام بالغنہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ وہ کون سے ہیں؟ یا، واو، میم اور نون۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ کیا جائے گا، یعنی کہ غنہ کے ساتھ۔ اور 2 حروف ہیں لام اور را، ان پہ ادغام بلا غنہ کیا جائے گا، یعنی کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، واو، میم، نون آئے گا تو وہاں پہ جو ہے آواز جو ہے ان حروف میں مکس اپ ہو جائے گی اور غنہ کیا جائے گا۔ اگر ان کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ رہا ہے تو وہاں پر نون کی آواز ان حروف میں ٹوٹلی مکس اپ ہو جائے گی اور غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال آپ لوگوں کو ایگزامز میں بھی، ٹیسٹ پہ بھی اکثر آتا ہے نون مشدد کا، کہ نون اور میم پہ جب تشدید ہوگی اور اس سے پہلے نہ نون ساکن آ رہا ہے نہ میم ساکن آ رہا ہے تو وہ مشدد کا غنہ کہلائے گا۔ اس کو کوئی اور چیز نہیں کہنا، ادغام بالغنہ نہیں ہے۔ اگر نون مشدد اور میم مشدد سے پہلے نون ساکن، تنوین یا میم ساکن میں سے کچھ نہیں ہے تو وہ یا تو نون مشدد کا غنہ کہلائے گا یا میم مشدد کا غنہ کہلائے گا۔ نیکسٹ جو قاعدہ ہے وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہے بدل جانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با حرف با آ رہا ہو تو نون کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر اپنے مصحف میں دیکھا ہوگا کہ وہاں نون کے اوپر ایک چھوٹا سا
چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے. سو وہاں پہ نون کی آواز کو میم سے بدل دیا جاتا ہے اور اس پر میم کا غنہ کیا جاتا ہے. اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. اور ان 13 حروف کے علاوہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا اور اس قاعدے کو اخفا کہتے ہیں. ادغام حروف حلقی، حروف ادغام اور با کے علاوہ اگر نون ساکن کے یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا اور اس قاعدے کو اخفا کہتے ہیں. تو یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں. اس کے علاوہ there are 4 words جن کے اوپر ہر صورت میں نون ساکن پر اظہار کیا جاتا ہے اور یہ 4 ایکسیپشنز ہیں. اس کو اظہار مطلق بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایبسولوٹ اظہار، ادھر ہر صورت میں اظہار ہی کیا جائے گا. اور وہ ہیں قنوان، سنوان، الدنیا، بنیان. یہ 4 کلمات ہیں. ان کی ویریشنز ڈفرینٹ اس میں آپ کو جو ہے نظر آتی ہے. بنیان ضروری نہیں ہے آپ پڑھیں، بنیانہو پڑھیں، بٹ اس کا جو بیسک جو ہے روٹ ورڈز ہیں وہ آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جب بھی کہیں آئیں گے تو یہاں پر نون ساکن پر اظہار ہوگا اور اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں. سو یہ نون ساکن اور تنوین کے اصول تھے. دوسرا حرف جس پہ غنہ کیا جاتا ہے وہ ہے میم. اس کے جو ہے قواعد وہ بھی اس سے ملتے جلتے ہیں. میم جو ہے ساکن کے بعد اس کے 3 قاعدے ہیں: ادغام، اخفا اور اظہار. اور اس کے قاعدوں کو ہم ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کہتے ہیں. سو ادغام کیا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد اگلا حرف میم ہو تو وہاں پر میم پر غنہ کیا جائے گا. اگین جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایگزام ٹیسٹ میں اگر یہ میم مشدد کا سوال آتا ہے تو وہ ادغام شفوی ہوتا ہے. سیکنڈ ہے اگر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہو تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اور تیسرا ہے اظہار، یعنی کہ میم کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہو تو وہاں پہ میم کی آواز کا اظہار کیا جائے گا اور اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. سو یہ اصول تھے نون اور میم غنہ کے. اب اپنے مصحف کھول لیجئے، سورۃ الانفطار آج ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا الكواكب انتثرت، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، عَلِمَتْ نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان
ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك سنگل حرکات ہیں اس پہ کسی بھی حرکت کو لمبا نہیں کیجیے گا فعدلک ایسے فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله دوبارہ سے پڑھتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.